ٹرمپ نے دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے. ٹیرف اس نے اناؤنس کیے, دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں تھرتھلی پڑ گئی اور مندی کا رجحان رہا. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی, آج شدید مندی کا وہ بھی شکار رہی. بیچ میں آپ کو کاروبار روکنا پڑا, کچھ ریکوری کی, لیکن حالات بہت ہی خراب ہیں. یورپ کی, ایشیا کی سٹاک مارکیٹس کے اندر آپ کو بتدریج گراوٹ نظر آتی ہے. اب یہ لانگ ٹرم ٹرینڈ ہے یا اس کے بعد سٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ شاہد علی حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سی ای او ہیں عارف حبیب گروپ کے. شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ. پہلے تو ذرا آج کی جو دنیا بھر سے جو خبریں آ رہی ہیں بشمول پاکستان کی مارکیٹ کی, اس کا ذرا تجزیہ تو کر کے بتائیے گا کہ ٹریگر کیا ہوا؟ جی, آج چونکہ ایشیا کی مارکیٹ شروع ہو گئی تھی, جب ہم مارکیٹ میں اوپن ہوا تو آلریڈی ایشین مارکیٹس آن تھی اور اس میں چائنا کی مارکیٹ نیچے تھی. اس کے علاوہ ہینگ سینگ جو ہے وہ تقریباً 13% پہ آج کلوز ہوا. چائنا 7% نیچے کلوز ہوا. اور اس کے علاوہ دوسری مارکیٹس, یورپین مارکیٹس بھی پھر بعد میں جب شروع ہوئیں تو 4.5% نیچے ہوئیں. تو ہماری مارکیٹ نے گریجولی نیچے آنا شروع ہوا. وی اسٹارٹیڈ وتھ اراؤنڈ 3000 مائنس, اور اس کے بعد جو ہے مارکیٹ نیچے آتی گئی اور ایک وقت جو ہے وہ 7.25% نیچے چلی گئی. 5% جب نیچے ہوئی تو ظاہر روکنا پڑا, پاز ہوا, اور اس کے بعد 1 گھنٹے 45 منٹ کا پاز ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے شروع ہوئی. تو مارکیٹ جو ہے ریکور ہو گئی جیسے آپ نے کہا بعد میں جا کے. سو مارکیٹ جو ہے وہ 3% پہ کلوز ہوئی, لیکن ایک وقت 7% نیچے چلی گئی تھی. تو ظاہر ہے یہ ایک انسرٹنٹی کی کیفیت تھی سارے انویسٹرز کے لیے, بیکاز یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے. بیکاز پورا ٹریڈ کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرے گا, بیکاز ہمارے جو ٹریڈنگ پارٹنرز بھی ہیں, ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں, وہ کس طریقے سے یو ایس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور ہماری کس طرح ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری although we are not that much riskier compared to other countries, because ہمارا جو ہے وہ ہمارا ریلیٹیولی ہمارا ٹیرف جو ہے وہ 29% ہے کمپیئر ٹو جو دوسرے پارٹنرز ہیں. جیسے ویتنام جو ہے وہ ہمارا اس سے کاسٹ ایڈوانٹیج ہے تقریباً 17% کا. بنگلہ دیش سے ہمارا کاسٹ ایڈوانٹیج تقریباً 7% کا ہے, بیکاز ان کے ٹیرف جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں. کمبوڈیا سے ہمارا کاسٹ ایڈوانٹیج جو ہے تقریباً 20% کا ہے. تو ہمارے لیے تو ریلیٹیولی بہتر ہے, لیکن پھر بھی چونکہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ مہنگی ہو جائیں گی وہاں پہ, اور یو ایس کنزیومر جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا پرچیسنگ پاور ریلیٹیولی کم ہوگا, تو ظاہر ہے والیومیٹرک تھوڑا سا ڈکلائن ہوگا, جس کی وجہ سے ساری کنٹریز کا امپیکٹ ہو رہا ہے. جی, یہ آپ نے صحیح فرمایا, لیکن اب ٹرمپ نے تو اپنا جو ہے نا توپ چلا دی ہے, اور اس کے بعد اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ کون اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرے. وہ تو بڑے فخر کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ دیکھیں 3 درجن کے قریب ممالک جو ہیں اب وہ میرے ساتھ آ گئے ہیں, ٹیبل کے اوپر نیگوشیٹ کر رہے ہیں, پاکستان سمیت ملک انگیج کر رہے ہیں. تو یہ جو انگیجمنٹ ہے اس کا پازیٹیو امپیکٹ مارکیٹ کے اوپر آئے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ جب تک یہ معاملات طے نہیں ہو جاتے یہ غیر یقینی کی کیفیت برقرار رہے گی؟ نہیں, ہماری مارکیٹ کے لیے دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ نیگوسیشن کے لیے ہماری ٹیم بھی, پاکستان کی ٹیم بھی جا رہی ہے اور باقی ٹیم بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہیں. تو ظاہر ہے کون کس طریقے سے اپنی نیگوسیشن کرتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ویتنام جو ہے وہ بہت زیادہ پروگریسولی یہ نیگوسیشن کی طرف جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ دوسری کنٹریز بھی کر رہی ہیں. تو ہمیں اپنی الائنمنٹ ذرا بہتر کرنی ہوگی. ہمارے اسٹیک ہولڈر سے ڈسکشن کرنے کے بعد ہمیں ذرا ڈسکشن کرنی ہوگی, کیونکہ ہمارا اگر $5.8 بلین کا ایکسپورٹ ہے یو ایس میں, اور ہمارا امپورٹ وہاں سے تقریباً $2.25 بلین کا ہے, تو اگر ہم اپنا امپورٹ تھوڑا سا دوسری کنٹریز سے سوئچ کر کے ادھر کر دیں تو ہم ریلیٹیولی بہتر پوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ نیگوسیشن کے علاوہ اور ہمیں اور بھی سارے اقدامات, ہمارے جو بہت زیادہ ایڈوانٹیج جو ہمیں ہوگا وہ آئل کی پرائس کی کمی کی وجہ سے ہے. آئل کی پرائس بھی پچھلے 3 دنوں میں تقریباً 15-16% نیچے آ گئی ہے, تقریباً $10 کی کمی ہو گئی ہے, اور جس کی وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑا امپورٹ میں سیونگ ہوگی. ہمارا امپورٹ بل اگر ہماری کیلکولیشن کے مطابق اگر $5 بھی آئل کی پرائس کم ہوتی ہے تو تقریباً $900-950 ملین کا اینولائز امپیکٹ ہوتا ہے اگر یہ برقرار رہے پورے سال. میں آپ کو تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہمارا ہو سکتا ہے. ہم ذرا آپ کو لیے چلتے ہیں 2025 جب آغاز ہوا تھا تو اس وقت بڑی دھوم تھی کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کے بارے میں جو پروجیکشنز تھیں تمام تر غیر یقینی
فیکٹرز کے پیش نظر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو جائے گی عام زبان کے اندر 40 پہ جائے گی، 45 پہ جائے گی. اس وقت تک شاید ٹرمپ کے فیکٹر کا تجزیہ نہیں کیا تھا کہ وہ آ کے کیا کر سکتا ہے. اب آپ جب وہ امیدوں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہماری مارکیٹ کی پروجیکشنز تھیں اور کہاں پر ہم آج کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہم ٹرمپ کے ہاتھی کا تجزیہ نہیں کر پائے کہ وہ کس طریقے سے دنیا کو تہ بالا کر سکتا ہے، اپرچونٹی بھی کریٹ کر سکتا ہے لیکن نظام کو تو تلپٹ کر سکتا ہے. آئی تھنک طلعت صاحب اتنا زیادہ امپیکٹ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہماری مارکیٹ کرے گی. گریجولی مجھے لگتا ہے سیٹل ہو جائے گی کیونکہ پازیٹیوز بہت زیادہ ہیں، بیکاز ہماری جو لوکل اکانومی جو ہے وہ اچھی گرو کر رہی ہے. ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہیں، پورے سال کے لیے ہمارا تقریباً $500-600 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوگا. ہمارے انفلیشن کے نمبر بہت نیچے آ گئے ہیں. 0.7% کا جو ہے وہ پچھلے مہینے کا انفلیشن کا نمبر آیا. مارچ کے مہینے کا بھی انفلیشن جو ہے وہ اپریل کے مہینے کا بھی ہم کہتے ہیں کہ کم ہوگا، 1.5% کا ہوگا. تو یہ سارے جو نمبرز آ رہے ہیں اور جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پورے سال کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو آئل کی پرائس نیچے آ رہی ہے وہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے ایلیمنٹ ہوتا ہے، ہمارا ویریبل ہوتا ہے ہماری اکانومی کے لیے. تو میرے خیال سے ساری پازیٹیوٹی اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے مارکیٹ جو ہے وہ اس کو امپیکٹ کرے گی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ فردر بھی ڈسکاؤنٹڈ کٹ ہو سکتا ہے گوئنگ فارورڈ اگلے 2-3 مہینوں میں. سو پاکستان میں جو فکس انکم انسٹرومنٹ سے نکل کے جو ایکویٹیز کی طرف جا رہے ہیں اور جو بہت سارے لوکل ڈومیسٹک انویسٹرز ہیں، جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ فنڈز اویلیبل ہیں جو مارکیٹ میں آ سکتے ہیں اور میرے خیال سے وہ رول پلے کریں گے ہماری مارکیٹ کی گروتھ میں. تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ رسک کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ میں کنٹینیوٹی رہے گی رائز کی اور گینز فردر ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ سال بھی مارکیٹ کا ایک بہتر سال ہوگا. That's good to know. پازیٹیو نوٹ پر ہم یہ سیگمنٹ ختم کر رہے ہیں. ٹرمپ ایک ایسا شخص ہے جو دنیا کے اندر تباہی پھیلا رہا ہے لیکن مواقع بھی کریٹ کر رہا ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے طریقے سے بس اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کی جانیں بچاتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں. بلال تنولی ایسا ہی ایک شخص تھا جو کام کر رہا تھا کسی کا بزنس بچانے کے لیے، آگ بجھاتے بجھاتے خود اس آگ کے اندر چلا گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا. پروگرام کے اگلے حصے میں اسلم خان ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے بیورو چیف سما کراچی سے، اور وہ بات کر رہے ہوں گے فیاض تنولی سے جو بھائی ہیں شہید فائر فائٹر بلال تنولی کے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہاں پر سینٹیمنٹس کیا ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان جو ہے وہ رائے گاں گئی یا ان کے خیال کے مطابق قوم نے ان کو صحیح طریقے سے اکنالج کیا. اسٹے ٹیونڈ.